حضرت محدث ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص اکثر آتا تھا، بڑا مالدار تھا، ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی. تو آپ اکثر اس کو کہتے کہ تو توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا جب کوئی اپنا نہیں رہتا پھر اسے مصلی یاد آتا ہے، لیکن اگر مصلی کی عادت بچپن سے پڑ جائے نا تو پھر ذرا آسان ہوتا ہے اللہ سے دل لگانا. وہ اکثر آپ اس کو کہتے کہ ٹھیک ہو جائے کہ تو بیٹی ہے، وہ بھی بیچاری معذور ہے، تو کہاں دولت لے جائے. آج کرتا ہوں، ہم تاریخیں دیتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کہ رمضان سے میں نے نیک ہو جانا ہے، عمرہ کر کے آؤں گا تو پھر میں پکا نمازی ہوں. خدا کے بندو، کس نے تجھے بتایا کہ رمضان تک تو زندہ رہے گا؟ کس نے خبر کی کہ عمرہ کرنے تک تو بچے گا؟ حضرت حبیب اجمی اس کو کہتے تو کہتا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا. ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کرا گیا. مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کا. نبی کریم سے محبت بھی کرنی ہو تو یہی عمر ہے. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے پھر مینوں کھیڈاں بھول گئیاں. کجل پایا سی میں یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رولدی پر ہن تے رولدی رول گئیاں. جن لوگوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا ان کی عمریں بھی 15 سال تھی. ہم تو بڑے نہیں نہ ہوتے ساری زندگی، نہ ہمیں کو بڑا ہونے دیتا ہے، ہم بڑے ہی نہیں ہوتے. یہی تو عمر ہے کچھ کر گزرنے. 15 سال کا نوجوان توبہ کرا گیا. تو حضرت حبیب اجمی کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگا حضرت جی میں کل منڈی گیا تھا، مجھے کچھ سامان خریدنا تھا، تو بغداد کے بازار سے میں نے مچھلی خرید لی 10 کلو، باقی بھی سامان تب خود لے جا نہیں سکتا تھا. تو مزدور آپ کو پتہ ہے بیچارے آج بھی سڑکوں پہ بیٹھے ہیں. تو مزدور بیٹھے تھے تو ان میں ایک نوجوان 14-15 سال کا، چہرے پہ بڑی روشنی. میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا حضور مزدوری بھی کرتا ہوں، پڑھائی بھی کرتا ہوں، اور جو اللہ کو منظور ہو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں. میں نے اسے کہا کہ یہ میرا سامان ہے فلان جگہ پہنچانا، کیا لوگے؟ کہنے لگا 3 دینار مزدوری. سودا طے ہو گیا. اس نے سامان اٹھا لیا. کہتے ہیں رستے میں ظہر کا وقت ہو گیا. کہنے لگا چچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ لوں. 15 سال کا جوان. کہتے میں رکھ کے نا وہاں سامان تو پھٹے پہ بیٹھ گیا، وہ نماز پڑھنے چلا گیا. باقی لوگ دیر سے آئے، وہ بچہ جلدی آ گیا. میں نے کہا بیٹے آپ جلدی آ گئے؟ کہنے لگے نفل چھوڑ دیے. اب یہی نہ سمجھ لیں کہ کام چور ہے، میں بعد میں پڑھ لوں گا. کہتے ہیں وہ دوپہر کا وقت، رمضان بھی نہیں تھا. میں اس بچے کو نوجوان گھر لے گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا نیک ہے، نمازی ہے. اور راستے میں یہ بھی ہوا ہے کہ میں نے اسے ایک دفعہ کہا ہے کہ یہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو، گرمی بڑی ہے، تمہیں پسینہ آ رہا ہے، میں اٹھا لیتا ہوں. کہنے لگا نہیں چچا میں رزق حلال کھاتا ہوں، اگر آپ اٹھائیں گے تو میں 3 دینار مزدوری پوری نہیں لوں گا، پھر پیسے کم کروں گا. میں نے طے کیا ہے کہ اٹھاؤں گا. تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو بڑی متاثر ہوئی. کہنے لگی دوپہر کا کھانا پک گیا، اسے کو روٹی کھا لے. رمضان بھی نہیں تھا. کہتے میں باہر نکلا، اس کو 3 دینار تھمائے. تو میں نے کہا بیٹے ایک بات میری مانو گے؟ کہنے لگا بتائیے. میں نے کہا کھانا پکائے کھا لو. کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. حضور نے حکم دیا، حکم نبی کریم نے حکم دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے. فرمایا نوجوانوں اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو نکاح کر لو ورنہ روزے رکھو. حکم دیا، یا نکاح اور یا روزے، یہ سرکار کا حکم ہے. بھائی نفلی روزہ نفس کی قوتوں کو کچلتا ہے، انسان میں نورانیت اور روحانیت لاتا ہے. کہتے وہ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے. میں اور متاثر ہو گیا. میں نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہیں اور جانا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں پھر میں مزید لالچ نہیں کرتا، باقی وقت یا قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں یا نبی پاک پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہوں. آپ بتائیں. تو میں نے کہا کہ افطار میرے ساتھ کر لو. کہتے ہیں میں اسے مسجد چھوڑ آیا اور خود میں لوٹ آیا. افطار کے بعد میں اسے لایا، کھانا کھلایا، عشاء پڑھی. اس کا گھر دور تھا، میں نے ڈرائنگ روم کھول دیا، بیٹھک کھول دی، وہیں وہ سو گیا. میری 20 سال کی معذور بچی کبھی چل نہیں سکتی تھی، کوئی طبیب کوئی حکیم میں نے چھوڑا نہیں تھا اس کو دکھایا نہ ہو. ایک ہی بیٹی، وہ بھی معذور پیدائشی. اس کے کمرے میں گئے، میاں بیوی اسے کھانا کھلا اور بتایا بیٹے ایک نوجوان ہے، بڑا نیک ہے ہمارے گھر میں، آج بڑا پرہیزگار. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرماتے ہیں جب نوجوان اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے نا، نوجوان
تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے. اللہ فخر کرتا ہے کہ عمر دیکھو دیکھو یہ میری بارگاہ. اللہ فخر کرتا ہے, اللہ یعنی خدا خود میر مجلس بود, اللہ فخر کرتا ہے. اب سوچیں, تو ہم نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ نوجوان اور بڑا نیک ہے, تو کہتے ہیں وہ کھانا کھلا کے ہم واپس آ گئے. آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی. بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی, ہم اپنے کمرے میں, وہ بیٹھک میں. گھبرا کے اٹھے کہ اس وقت کون ہے دروازے پہ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا دروازہ تو کھولنا. کہتے ہیں دروازہ کھولا تو 20 سال ہو گئے تھے بیٹی کو, کبھی اس نے چل کے نہیں دکھایا تھا, کبھی دوڑ کے ادھر جاتی کبھی ادھر آتی. کہتی الحمدللہ اللہ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دی. ہم دونوں رونے لگے, اے اللہ تو کتنا کریم ہے, کیسے ہوا بیٹے سارا کچھ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا آپ نے کہا تھا نا کہ نیک نوجوان آیا ہے, تو میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفا ہی دے دے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو کہنے لگی ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی تو رب کریم نے فضل کیا ہے اور مجھے شفا عطا کر دی. کہتے ہم دوڑ کے اس کے کمرے میں گئے, اور جب ہم نے ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا, ایک خط چھوڑ گیا تھا. آج کل کے پیر کی کرامت ہوتی تو فیس بک پہ دے دیتا, باقیوں کو بھی ذرا بول پتا چلے. کہتے ہیں وہ خط چھوڑ گیا اپنے بستر پہ کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا, اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل فرمایا ہے اور آپ پر بھی کرم فرمایا. میرے نوجوان دوستو, یہ جو بچپنا ہمیں لوگ کہتے ہیں نا ابھی بچے ہو, ابھی جب آپ بالغ ہو گئے تو نماز فرض ہو گئی, سچ بولنا ضروری ہو گیا, رزق حلال کھانا ضروری ہو گیا, شریعت ساری کی ساری لاگو ہو. ایک تو درگزر سے کام نہیں, دوسرا اپنی زندگی کے اندر خواہشات کو چھوڑیں. سادہ کھانا تو ویسے ہی انسان کو تندرست رکھتا ہے. یہ جو چکر ہم نے ڈالا ہوا ہے نا مرضیاں کرنے کا, اب موٹر سائیکل بالکل اچھی بھلی ہوتی ہے پر سفارش یہ ہے کہ ماڈل پرانا ہو گیا ہے, تو یہ تو کمزور لوگوں کی علامت ہے. حضرت غوث پاک جیلانی پیر بعد میں بنے, عالم بعد میں, اگرچہ پیدائشی ولی تھے لیکن غوث اعظم کہتے ہیں میں نے سبق استاد کے پاس بعد میں پڑھا. میں نے حضرت ابو سعید مخزومی کے ہاتھ پر بیعت بعد میں ہوا, خلافت بعد میں ملی, سارا کچھ بعد میں ہوا. پہلے دن جب گھر سے نکلا, ابا جی میرے وصال کر گئے تھے, کہتے ہیں میری ماں نے سید زادی نے مجھے گود میں لیا اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگی عبد القادر ایک وعدہ میرے ساتھ کر, زندگی میں تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے, تیری زبان سے جھوٹ ہے. اور غوث پاک فرماتے ہیں جب میری ماں میرے ساتھ یہ بات کر رہی تھی تو میری ماں رو رہی تھی. کبھی رو کے بھی کسی نے نصیحت کی ہے بچوں کو؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ پر میری ماں کی بات طاری ہو گئی میری ماں کی بات. وہ میری ماں نے آنسوؤں کے اندر لپیٹ کر جو مجھے تحفہ دیا تھا نا سچ کا, وہ میرے ذہن پر, دل پر, روح پر چھا گیا. اور ڈاکو جب لوٹنے آئے تو 100 دینار کپڑوں میں سلا ہوا تھا. وہ کبھی کسی نے ڈاکوؤں کو بھی بتایا کہ پیسے ہیں تو لے لو؟ یہاں تو شریعت بھی بڑی ساری گنجائش دیتی ہے کہ بچاؤ اپنا مال, لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں نے مجھے آنسوؤں میں لپیٹ کر دیا تھا, لپیٹ کر کے سچ بولنا. تو مائیں عظیم ہو تو پھر بیٹے بھی عظیم ہی ہوتے, ماں عظیم ہو تو بیٹا بھی پھر عظیم ہی ہوتا ہے. لپیٹ کر سچ کا تحفہ دیا تھا. تو سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں جب انہوں نے آ کے کہا نا کہ تیرے پاس کیا ہے, تو میں نے کہا 100 دینار ہے. تو اس نے جیبیں بھی کھولی, ہاتھ بھی کھولے, جوتے بھی اتارے, پگڑی بھی کھلوائی, کوئی شے نہ نکلی. تو کہتے ہیں وہ سردار کے پاس لے گیا, کہنے لگا سردار یہ عجیب بچہ ہے, کہتا ہے 100 دینار ہے, سارا ڈھونڈ لیا ملے نہیں, تو یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو کہتے ہیں جب اس نے کہا نا جھوٹ بول رہا ہے, تو حضرت غوث اعظم کہتے ہیں مجھے جلال آیا, غصہ. میں نے کہا خبردار یہ بات نہ میرے ساتھ آج کے بعد کرنا, میں جھوٹ نہیں بولتا, یہ میرے قریب نہیں آ سکتا, خبردار. یہاں بچوں کو غصہ تب آتا ہے جب مرضی کا برگر نہ ملے. غوث اعظم کو غصہ کب آیا؟ خبردار سارا کچھ کر, آج کے بعد یہ لفظ نہ کہنا میں جھوٹ بولتا ہوں. عبد القادر جھوٹ نہیں بول سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کہا پھر بتا پیسے کدھر ہیں؟ تو حضرت غوث اعظم نے بٹن کھولے اور الٹ کر کے کرتا کہنے لگے میری ماں نے سیے تھے. 12 سال کے غوث پاک, ایک روایت ہے 14 سال. یہ ہم لوگ اس کو کہانی سمجھتے ہیں,
کہانی نہیں بھائی، یہ واقعہ اگر تیرے میرے سامنے ہو تو اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں میں اور آپ بھی توبہ کر دیں، کیونکہ وہ واقعہ نہیں ہو رہا تھا، وہ کیفیات تھی، وہ طاری تھا سارا کچھ اس وقت۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیسے 14 سال یا 12 سال عمر مبارک ہے، ڈاکو اس کا سردار کہتا ہے مجھے 22 سال ڈاکے مارتے ہو گئے تھے، اور 14 سال کا بچہ عشق لگا سی کھیڈا کھیڑ دی، 14 سال کا بچہ غوث اعظم نے پلٹ کے دکھا یہ پیسے۔ تو وہ ڈاکو کا سردار کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ بچے کے جذبات کس طرح کے ہیں، افکار کس طرح کے ہیں، خیالات کس طرح۔ کہتا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں علم سیکھنے بغداد جا رہا ہوں۔ تو کہا بیٹا دنیا پیسے چھپاتی ہے، تو نے بتایا کیوں؟ تو حضرت غوث اعظم نے پیسے اتار کے پھینک کے کہنے لگے پیسے تو رکھ، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ سچ بولوں گا، لے پیسے تجھے دے رہا ہوں۔ ڈاکو کا سردار کہتا ہے بچے کی اتنی عمر نہیں، اتنے مجھے پاپ کرتے سال گزر گئے، اور اس بچے کا ماں سے کیا ہوا وعدہ مجھے بدل گیا۔ میں دوڑ کے پیچھے گیا، میں نے کہا عبد القادر مجھے بھی یار بغداد ہی لے چل۔ کہا وہاں کیا کرنا ہے؟ کہا جس استاد کے پاس تو آگے بیٹھ کے پڑھے گا میں اس کے پیچھے بیٹھ جایا کروں گا، چلو بڑھاپے میں بھی کو رٹا لگا کے قرآن و سنت سیکھ جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے عبد القادر تو ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا، میں رب سے کیے ہوئے وعدے توڑ رہا ہوں، توبہ میری۔ ڈاکوں سے کہنے لگے جاؤ کوئی سردار اور بنا لو، مجھے تو ماں بیٹے کا رشتہ جیت گیا ہے، یہ ماں بیٹے کا رشتہ مجھے جیت کے لے گیا، میں جیت گیا ماں بیٹے کے رشتے میں، یہ مجھے فتح کر گئے، تم کوئی اور سردار بنا لو۔ تو 22-23 ڈاکو تھے، پیچھے آ کے بیٹھ کہنے لگے سردار اگر گناہ اکٹھے کیے ہیں تو نیکیوں میں اکیلا تو نہ چھوڑ۔ او بھائی ماں بیٹے کا رشتہ اور ماں بیٹے کی تربیت، تو 14 سال کا بچہ توبہ کرا جاتا ہے، پر مصیبت یہ ہے کہ ہم وہ مائیں تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ہم نے سدا ناکام نہیں رہنا۔ ایک درویش کی بات کر کے سمیٹنے کی طرف حضرت ابراہیم بن یزید نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ، حجاج بن یوسف نے جب بڑے ظلم کیے نا تو ایک شخص اٹھا حضرت ابراہیم بن یزید نخعی رحمت اللہ، جنہوں نے حجاج کے خلاف فتویٰ دیا کہ ظالم ہے، اور پھر تقریریں کی کہ ظالم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء کی تقریروں سے کیا ہوتا ہے، علماء کی تقریروں سے انقلاب آ جاتا ہے۔ آپ یقین کریں علماء کا قلم تلوار سے زیادہ کام کر دکھاتا ہے، فتویٰ بھی دیا، تقریریں بھی کی، اس قدر زیادہ ان کے فتوے کی نقلیں تیار کر کے بانٹی گئی کہ حجاج پریشان ہو گیا، سپاہیوں کہنے لگا گرفتار کر کے لاؤ ابراہیم بن یزید نخعی، جہاں ملے گرفتار کرو۔ سپاہی گرفتار کرنے گئے، علماء اور مشائخ سے جو لوگ پیار کرتے ہیں نا وہ روح کی گہرائیوں سے پیار کرتے ہیں، جانے دیتے ہیں اپنے بزرگوں کے ناموں پر۔ لوگ ان کو اٹھا کے لے گئے، کہا بابا جی ہم حفاظت کریں گے، دور ان کو کہیں چھپا دیا، فتویٰ ان کا دھڑا دھڑ چل رہا ہے، اور بھی کوئی بات وہ کرتا تو آپ فتویٰ دیتے وہ چھپ جاتا، وہ چھپ کے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور ایک کونے میں بیٹھے ہیں مورچے میں، پھر بھی ان کا جو نظام ہے وہ پورا عروج پہ ہے، حجاج کی کرسی کانپ رہی ہے۔ حجاج نے ایک دن بلایا، کہنے لگا جو سپاہی ان کو گرفتار کرے گا نا ایک سپاہی کو 1,500 دینار دوں گا، اس کو مکان دوں گا، جائیدادیں دوں گا، 1,500 ماہانہ اس کو تنخواہ ملے گی ساری زندگی، گرفتار کرو۔ اب وہ سپاہی گلیوں میں گھومنے لگے، کسی طریقے بابا پکڑا جائے، لیکن نہ پکڑے گئے۔ ایک دن ایک بزرگ تھے، ان کا نام بھی ابراہیم بن یزید تھا، لیکن وہ ابراہیم بن یزید نخعی تھے، یہ ابراہیم بن یزید تیمی تھے، یہ علاقہ تیم کے رہنے والے، عمر بھی تقریباً ایک جیسی تھی، محلہ بھی ایک تھا۔ تو وہ دروازے پہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو انہیں پتا ہے کہ لوگ ابراہیم بن یزید، پتا ہے انہیں، کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے ابراہیم، والد کا نام کا یزید۔ ابراہیم بن یزید کہا اٹھاؤ بھائی، خوشی کی انتہا نہ رہی، پکڑا لے گئے، رستے میں بھی مارا، تھانے لے جا کے جیل لے جا کے بھی مارا، اتنا مارا کہ بزرگوں کا رنگ بدل گیا، منہ اور ناک سے خون آنے لگا۔ جا کے حجاج کو کہا تیرا مجرم ابراہیم بن یزید پکڑا گیا۔ حجاج نے بڑے انعامات دیے، تنخواہیں ہمیشہ کے لیے لگ گئیں، پلاٹ نام ہو گئے۔ انہوں نے بتایا نہیں کہ میں تیمی ہوں، نخعی نہیں، مار کھاتے رہے، جیل میں رہے، اب فوجیں چپ کر کے بیٹھ گئیں۔ ان کا جو فتویٰ تھا وہ زیادہ پھیلنے لگ گیا، کیونکہ اب ان کی تلاش ختم ہو گئی، خطرہ ختم ہو گیا، کام وہ زیادہ کرنے لگ گئے۔ یہاں یہ گرفتار ہو گئے، حالات بڑے کٹھن ہوئے، کچھ علاقوں میں کچھ جیلیں سخت ہوتی ہیں،
हज्जाज बिन यूसुफ ने दिमाश नाम की जेल बनाई हुई, उस जेल में जनाब इब्राहिम बिन यजीद तीमी को डाल दिया। आपकी उम्र 60 साल थी, मां की उम्र 90 साल थी। मां बेटा ढूंढने लगी, ढूंढते 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 किसी ने बताया कि वो इब्राहिम नखी के धोखे में तेरे बेटे को ले गए। मां जेल पहुंची, बेटा मां से जब मिला तो बेटा कदमों में गिरा, चेहरा देख के मां का कलेजा फटा, इतने जख्म मेरे बेटे के वजूद पर। का बेटा उन्हें बताया क्यों नहीं कि तू तीमी है, नखी नहीं, बताया क्यों नहीं? तो जनाबे इब्राहिम तीमी ने मां के मुंह पे हाथ रखा, अम्मा चुप कर जा, मैं एक जाहिल आदमी हूं, मेरे वजूद से उम्मत का फायदा कोई नहीं, वो रसूलुल्लाह के दीन का चमकता हुआ चिराग है। अम्मा उनकी वजह से कितने सीने रोशन हैं, कितने दिलों में ईमान की ताजगी है, कितनी आंखों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत का नूर है। अम्मा इब्राहिम बिन यजीद नखी की वजह से जालिम कांप रहे हैं, डर रहे हैं, और मजलूम उठते हैं कि हमारा भी कोई है नाम लेने वाला। अम्मा ना, मेरी वजह से अगर वो बच सकते हैं तो मैं कई जाने देने को तैयार हूं, मेहरबानी कर अम्मा, तूने नहीं कहना, तूने किसी को बताना नहीं। मां कहने लगी बेटा तू नबी पाक के दीन के गुलाम पर जान देने लगा? कहा हाँ। अम्मा कहने लगी फिर मैं किसी को बताऊंगी नहीं, बल्कि मैं तेरे हौसले की दुआ मांगूंगी। और मां कहने लगी बेटा अगर कयामत के दिन अल्लाह ने मुझसे पूछा ना कि तेरे बेटे ने तेरे हक अदा किए कि नहीं किए, तो मैं कहूंगी मालिक मैं अपने बेटे से बड़ी राजी हूं, और अल्लाह मेरे बेटे को बगैर हिसाब किताब जन्नत दे, मैं तेरे लिए दुआएं मांगू। मां तसल्ली दे के बेटे को घर आ गई। हजरत इब्राहिम तीमी को इतना मारा कि 3 दिन के बाद जेल में शहीद हो गए। जब वो शहीद हुए, हज्जाज बिन यूसुफ रात को ख्वाब देखता है कि आज तेरी सल्तनत में कोई जन्नती फौत हो गया, जन्नती फौत हो गया, जन्नती। हज्जाज ने पूरे मुल्क में पता कराया तो कहा एक ही बंदा फौत हुआ है जो जेल में था। तो हज्जाज आए वहां, जिस वक्त हज्जाज वहां पहुंचा ना, सराहने आके मैयत के खड़ा हुआ, उसी वक्त एक ताजा फतवा आया, क्योंकि हजरत इब्राहिम नखी को नहीं खबर थी कि मेरी जगह पे वो बंदा शहीद हो। ताजा फतवा आया कि सुना है आज सुबह एक और बंदा उसके तशद्दुद से कत्ल हो गया, मुसलमानों पे जरूरी है इस जालिम के खिलाफ उठे। जब फतवा पढ़ा तो नीचे दस्तखत थे। इब्राहिम बिन यजीद नखी कहने लगा जालिम हो, ये तो ख्वाब मैंने देखे जन्नती बहुत हो गया, तो ये अगर इब्राहिम नखी नहीं तो ये फतवा किसका आया है? तो लोगों ने कहा हुजूर पहले भी हमें किसी ने बताया था ये तीमी है, नखी नहीं। ये बोले नहीं, उनके नाम पे जान दे गए। कहने लगा फिर पकड़ो इब्राहिम नखी को। तो हजरत सईद बिन जुबैर पीछे खड़े थे, कंधे पे हाथ रख कहने लगे हज्जाज बस कर, बस कर, अब उनके पीछे फौजें ना दौड़ाना, जिनके नाम पर जान देने वाले जन्नती है, उस बुजुर्ग की अपनी शान कितनी होगी, उसके हिस्से पे जो जान दे गया, जब उसके लिए तुझे जन्नती की ख्वाब आई है। हजरत इब्राहिम बिन यजीद नखी उनके बाद एक अरसे तक जिंदा रहे। तो आप जब हाथ उठाते थे दुआ पता क्या करते थे? कहते थे या अल्लाह इब्राहिम तीमी की मां पे रहम फरमा, इब्राहिम तीमी की मां पे रहम फरमा। तो लोग कहते हुजूर जान बेटे ने दी और दुआ मां के लिए। फरमाने लगे जान बेटे ने दिया पर हौसला उसकी अम्मा ने दिया है। जान बेटे ने दी है पर उसे जान देने के लिए दुआ उसकी माए अजीम हो, तो बेटे भी बेटियों की तरबियत करें। अजीज दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति, ए महबूब अलैहिस्सलाम खुशखबरी दे दें उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए जन्नत है और जन्नत वो है जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को खुशखबरी सुनवाई, और सुनवाई भी हुजूर के मुक़द्दस लम्हाए मुबारका से। आप इन्हें खुशखबरी दे दें कि इनके लिए जन्नत है, बागात हैं, और बागात वो हैं जिनके नीचे नहरें रवा दवा। लेकिन किन लोगों को? जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए। कुछ ना कुछ इंसान को ना अमल करना चाहिए। वो जो अमल है ना, कोई बंदा अपने अमलों से जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में खुदा के फजल से जाएगा। लेकिन ये जो आमाल है ना, ये सबब बनेंगे अल्लाह की रहमत का।
یہ ذریعہ بنیں گے خدا کے کرم کے متوجہ ہونے کا. جب ہم نیک اعمال کریں گے تو اس عمل کی وجہ سے رحمت ہوگی، اور وہ رحمت ہمیں اللہ کے قریب بھی لے جائے گی، اور اس رحمت کی برکت سے رب جنت بھی عطا فرمائے گا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر چیزوں کو تقریر سننے کی حد تک لیتے ہیں، اچھی نصیحت کا لطف ضرور حاصل کرتے ہیں، اچھے جملے کو اپنے دل میں اس کی فرحت ضرور محسوس کرتے ہیں، لیکن عمل کی طرف نہیں بڑھتے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ معاذ اللہ ایک باقاعدہ شعبہ بن جاتا ہے کہ میں نے بڑی خوبصورت تیار کر کے تراش خراش کر کے بات کرنی ہے، بڑی عمدہ کرنی ہے. اچھے اچھے ادیب تو پیدا ہوتے ہیں، اچھے خطیب، اچھے واعظ، اچھے سننے والے، داد دینے والے تو پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر عمل کا شوق نہ پیدا کیا جائے تو پھر باتیں نشستن گفتن برخاستن تک رہ جاتی ہیں، اس کا لطف نہیں آتا. پھر تو تقریریں ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی. نتیجہ کیا نکلا؟ جو آدمی کہتا ہے میں اتنے سالوں سے تقریر سن رہا